السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض جگہ یہ عمل بھی ہوتا ہے کہ جب فرض نماز ختم ہو جاتی ہے پھر لوگ اپنے طور پر بیٹھ کر کے سنت نفل جو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر امام صاحب جو ہے پھر سے دعا مانگتے ہیں، جس کو دعائے ثانی کہتے ہیں، اور وہ اس وقت تک اٹھ کر نہیں جائیں گے جب تک امام صاحب دوبارہ دعا نہ مانگ لیں۔ اس کی شریعت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ پہلی دعا ہی ثابت نہیں ہے تگڑی حدیث سے، چہ جائے کہ دوسری دعا۔ لہذا یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ عمل شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب 10 منٹ بیٹھے رہیں اور دعا نہ مانگے تو عوام بھی 10 منٹ تک مقتدی بیٹھی رہے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ ابھی ہمارا رشتہ امام سے ٹوٹا ہی نہیں ہے، حالانکہ جب امام نے سلام پھیر دیا مقتدی کا رشتہ امام سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آپ امام کے ساتھ دعا مانگے، اپنے طور پہ دعا مانگیں، امام سے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیں، امام کے بعد تک دعا مانگیں، یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہ امام صاحب جب تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تب تک مقتدی بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور امام صاحب جب سلام دعا میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے تو سارے مقتدی بھی اسی وقت اپنی دعا کو ختم کریں گے۔ اس بات کو اگر لازم جانا جاتا ہے یا سنت جانا جاتا ہے تو ایک دم غلط ہے۔ کبھی کبھی چاہیے یہ کہ آپ امام سے پہلے سلام وہ دعا ختم کر لیں، امام کے بعد تک دعا مانگتے رہیں، تاکہ یہ عمل ہے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ کھٹکا پیدا نہ کرے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب نماز جنازہ ہو پڑھ لی جاتی ہے، آپ کے علاقے میں تو نہیں لیکن دوسرے علاقوں میں جب نماز جنازہ ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا گیا، اب پھر سب لوگ دعا مانگتے ہیں۔ نماز جنازہ ہی احناف کے نزدیک دعا ہے، پوری نماز ہی کیا ہے؟ دعا ہے، کیونکہ نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو تو احناف دعا ہی کہتے ہیں۔ اب دعا کرنے کے بعد، نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا، اس کی شریعت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب دفنا لیتے ہیں تو پھر 40 قدم چلنے کے بعد پھر رکتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حاصل نہیں ہے۔ پھر وہاں سے سارے لوگ پلٹ کر آتے ہیں میت کے گھر پہ اور پھر وہاں پہ دعا کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے بھارت کا اپنا بنایا ہوا اسلامک طریقہ ہے، اسلامک ایڈیشن ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے پر تو اتنا زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں رسومات ہیں کہ، اور یہ ساری رسومات آئی کہاں سے ہیں؟ غیروں سے آئی۔ بہت رسومات ان کے ہاں بھی، مرنا ایک سمجھ جائیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بات اصولی طور پر بتاتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک چیز انسانی زندگی کے لیے ضرور، غور سے سنیں گے تو میں سمجھا پاؤں گا اپنی بات۔ ایک چیز انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، نمبر ایک چیز انسانی فطرت ہے، ایک چیز شریعت چاہتی ہے جلدی کرو۔ یہ اگر 3 چیزیں کسی بھی مسئلے میں ہوں گی تو اس میں کوئی بھی رسم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب ایک چیز واجب ہے، ضروری ہے، آپ اس کے لیے اگر رسمیں گڑھیں گے تو وہ ضروری چیز کو ادا کرنے میں تاخیر بھی ہوگی اور پرابلم بھی آئے گی۔ مثال کے طور پر فطری ضرورت انسان کی نکاح ہے،
نکاح میں جتنی بھی شادی میں آپ کام کرتے ہیں سوائے نکاح کے کوئی چیز بھی شریعت سے تعلق نہیں رکھتی ہے. چاہے آپ منگنی کریں، چاہے جگہ جو جتنا بھی کر رہے ہیں سب ہمارا اپنا بنا، ایک چیز بھی اس میں سے قرآن حدیث سے نہیں. کیوں؟ ایک بنیادی بات ہے کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو رسم سے دور رکھا جائے گا. بات میری سمجھے؟ جنازے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں آپ جلدی کریں، تاخیر نہیں کریں. نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں. اسی لیے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے اندر نماز پڑھ کوئی رسم نہیں ہے. ایک ہی کام ہے، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں یہ بتا دیا گیا کہ ساری زمین ہمارے لیے پاک ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ نماز کا وقت ہوا، جب تک مسجد نظر نہیں آئے تب تک نماز نہیں پڑھو، تو ایک طرف جلدی کا مطالبہ کیا جاتا اور دوسری طرف رسم لگا دی گئی. آپ نے فرمایا جعلت الارض طہورا، میرے لیے ساری زمین پاک ہے. کیوں؟ وقت ہو گیا، جہاں کھڑے ہو جاؤ بھائی، مسجد نہیں مل رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. یہی وجہ ہے کہ رسم کو اگر رکھا جائے گا تو جو چیز جلدی کہی جا رہی ہے اس میں کیا ہوگی؟ تاخیر ہوگی. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ شادی کے لائق اگر لڑکی لڑکا ہو جائے تو جلدی کرو. اگر جلدی کرنے کی بات کہی جائے اور پھر رسومات کو بتایا جائے، نہیں پہلے منگنی ہونا ہے، پھر جھکنی ہونا ہے، پھر کچھ نہیں ہونا ہے، پھر فلاں ہونا ہے، تو ان جہیز کا انتظام ہونا ہے، بھیا آنا ہے، ماموں نہیں آئے، اگر یہ کوئی بھی قید لگائیں گے تو شریعت کے اصول سے تضاد ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے جلدی کرو اور دوسری طرف یہ سارے کیا کیے جا رہے ہیں؟ باؤنڈ کیے جا رہے ہیں. لہذا اصول. تیسری چیز بتایا گیا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً دفنا دو. یہ جو آپ 2.5 گھنٹہ نہلاتے ہیں، میری سمجھ میں جاتا کیا نہلاتے ہیں؟ جب وہ زندہ تھا تو 5 منٹ میں نہا لیتا تھا. یہ مردے ہونے کے بعد کیا نہلایا جاتا ہے 2.5 گھنٹہ؟ کون سی چیز اس میں ادا؟ حالانکہ ایک ہی چیز فرض ہے غسل میں. کبھی آپ کو موقع لگ جائے، اب تو مشہور ہے بھائی فلاں صاحب ہی نہلائیں گے، کیونکہ انہی کے پاس ڈگری ہے، بقیہ تو کوئی نہلا نہیں سکتا ہے. ایک ہی چیز فرض ہے غسل میں، کیا؟ پورے بدن کو بھگو دینا اور پانی کا ٹپک جانا. کہیں آپ پھنس گئے، پورے بدن میں پانی ڈال دیجئے اور پانی بدن سے ادھر سے ادھر سے کروٹ دلا کر کے پورے بدن کو بھگو دیجئے اور پانی ٹپک جائے. اس کے علاوہ کوئی چیز غسل میت میں فرض نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہم کو تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا دیر کون سا غسل ہو رہا ہے. لہذا اب ایک طرف جلدی کہا جائے اور دوسری طرف 2.5 گھنٹہ غسل میں لگایا جائے، تو پھر جلدی کہنے کا کیا معنی ہوا؟ کچھ بھی معنی نہیں ہوا. لہذا یہ اصول جان لیں، جو چیز ضروری ہوگی یعنی فرض ہوگی، جو چیز فطری ہوگی اور جس چیز میں جلدی کرنے کی پالیسی اسلام میں ہوگی، اس میں جتنی رسم ہے تمہاری ہماری بنائی ہے، کوئی رسم شریعت نے بنایا ہی نہیں ہے. لہذا یہ نماز جنازہ کے بارے میں اتنی زیادہ رسمیں کر دی گئی ہیں. اچھا، مجھے پہلے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی رسم کیوں ہے. ہمارے گھر کے سامنے وہاں پہ ایک غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہبلی میں. ارے صاحب، اتنی رسم اتنی رسم اتنی رسم، دروازے پر، اندر باہر، یہ وہ. تب مجھے آئیڈیا لگا کہ ہم لوگوں نے یہاں سے کاپی کیا ہے. یہ اتنی رسمیں ہم کو وہاں سے ملی ہیں. یہ اسلام ایک دنیا سے سب سے الگ دین ہے. وہ کسی کی کاپی نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، ہر چیز میں اپنا ایک فیصلہ رکھتا ہے. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ اسلام، اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو اسلام کے قاعدے قانون کے تحت ہی زندگی گزاریں. اب جنازہ اٹھایا، دیکھیں
کہا جاتا ہے جلدی کرنا ہے، بھیا دھیرے لے چلو، اے بھیا دھیرے دھیرے. آپ کو معلوم ہے جنازے کو تیز قدم لے چلنا سنت ہے. کیوں؟ جب کہا گیا جلدی کرو، ایک طرف کہا گیا جلدی کرو اور دوسری طرف کہا گیا دھیرے چلو، تو دونوں اپوزٹ ہو گئی باتیں نا. اچھا، جنازہ چلا، سب شیطانی حرکتیں. جنازہ چلا، کہیں بھیا منزل دو، ایک جگہ چلا اس کے بعد روک دو، اب جنازہ رکھ دو، پھر 4 جنے اٹھاویں، پھر آگے بڑھو. اب جب کہا گیا جلدی کرو تو یہ اس کے خلاف فیصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شیطانی کام ہے. شیطان کو 2 چیزوں میں سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. نمبر 1، توحید کے مقابلے میں شرک کرانا محنتیں کرنی پڑتی. توحید کے مقابلے میں شرک کرانے میں اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بدعت کرانے میں اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ نبی کا سب سے بڑا جو دشمن ہوتا ہے، حضرت قاری طیب علیہ رحمہ کہتے ہیں نبی کے 2 دشمن ہیں. نمبر 1 دجال، نمبر 1 شیطان. جو کام اللہ کے رسول کو پسند ہوگا شیطان کو کبھی پسند نہیں ہو سکتا. اور ہم کو ایسی جگہ پر شیطانی حرکت کرواتا ہے کہ کسی طرح سنت کے خلاف ان کی زندگی ہو جائے. جیسا ابھی مسجد میں جب آپ آ گئے تو آپ اچھے آدمی ہیں نا، تبھی تو مسجد میں آئے، بقیہ تو سو رہے ہیں لوگ. آپ ہی تو اس میں سے نیک ہے جو مسجد میں آئے ہیں. اب نیک آدمی پر کیسے ڈورے ڈالنا شیطان. آپ آئے مسجد میں، سنت طریقہ یہ ہے، اس کے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ آتے ہی جو ہے فجر کو چھوڑ کر بقیہ ہر نماز میں آدمی کو آتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. آتے ہی پہلے آپ کو کہتا ہے نہیں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، پھر کھڑے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کو رسول کی سنت سے سخت الرجی ہے. وہ چاہتا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مسلمان عمل کرے. تحیۃ المسجد تو ایسا چھڑایا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہم کو تحیۃ المسجد بھی کوئی چیز ہے. تو یہ اصولی طور پر تو کہتے ہیں جنازہ منزل دو. وہ 2.5 گھنٹہ آپ سے کیوں غسل کرواتا ہے؟ جب حبیب مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلدی کرو، تو جب 2.5 گھنٹہ نہلاؤ گے تبھی تو دیر ہوگی، جلدی کیسے ہوگی؟ پھر کہتا ہے ارے فلاں صاحب دلی سے چلیں ابھی تک آئے نہیں، اب ان کا انتظار کروا کر کے آپ کو دیر کرواتا ہے. پھر کہتا ہے منزل کرو، پھر دیر کرواتا ہے. پھر کہتا ہے بھیا دھیرے دھیرے چلو، پھر دیر کرو. یہ سب اس حبیب مصطفیٰ کی سنت کے خلاف اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ وہ کام کرواتا ہے. اسی طریقے سے اچھا میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اگر میں کسی بات کو چھوڑ دیا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جائز ہے. میں جتنا جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں. اور ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ علاقے وائز ہوتی ہے. غلطیاں علاقے وائز ہوتی ہیں، نہیں سمجھتے. سنکھری کے لوگ ایک کام کر رہے ہوں گے، پتہ چلا دلی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. دلی والے ایک کام کر رہے ہوں گے، سنکھری والوں کو نہیں معلوم ہوگا. یہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے. کیوں؟ رسول عربی ایک، اگر وہ بات کہیں گے تو سنکھری والے بھی جانیں گے، لندن والے بھی جانیں گے، دلی والے بھی جانیں گے. جب تم نے اپنے علاقے میں ایک چیز ایجاد کی ہے تو دلی والوں کو کیا پتا سنکھری والوں نے کیا ایجاد کیا ہے. یہی پہچان ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کریں. جب کبھی جنازے میں شادی میں لوگ آتے ہیں اپنے رشتہ دار، وہ کیا کہتے ہیں بھئی یہ تو ہم کو معلوم ہے نہیں، ہمارے یہاں تو یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے. تم جب ان کے یہاں جاتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ بھیا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایجاد بندہ ہے، بندے نے ایجاد کیا ہے. زیادہ دلی والوں کو لندن کی خبر نہیں. لندن ہم 2 رکعت سنت نماز فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے. کبھی آپ کسی ملک کسی شہر چلے جائیں اور وہاں پر آپ 2 رکعت سنت پڑھیں تو کوئی آدمی نے آج تک آپ سے کہا ہے کہ بھئی یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئی نہیں، چاہے جہاں چلے ہو. کیوں؟ کیونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جو سنت ہے وہ عالمی ہے. تمہاری ہماری ایجاد کردہ چیز لوکل ہے، یہ پہچان ہوتی ہے. اب کچھ علاقوں میں کیا کرتے ہیں، جب دفناتے ہیں تو 4 آدمی 5 آدمی چھوٹے چھوٹے ڈھیلے لے لیں گے، ایک ٹوکری لے لیں گے، اس میں سب لوگ چاروں قل پڑھیں گے.
پھر جب قبر میں اتار دیا جائے گا تو وہ کل کے ڈھیلے وہاں رکھے جائیں گے، اس قبر کے اندر رکھے جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ رسول عربی نے سنت بتایا ہوتا تو آپ کو بھی معلوم ہوتا، اور ہبلی والوں کو بھی معلوم ہوتا، اور لندن والوں کو بھی معلوم ہوتا. اسی طریقے سے جنازے میں آپ دیکھیے صراحتاً حدیث ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ نبی کی سنت کے خلاف کام کریں گے تبھی پکے مسلمان ہوں گے. 3 کپڑا مردوں کو کفن میں چاہیے. کیسا کپڑا؟ تینوں چادر نما ہے، بیٹھ کر کے اس کو سلا جاتا ہے، پیجامہ اور کفنی سب. حالانکہ کوئی بھی کفن میں سلائی سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عموماً لوگ کپڑا سلا نہیں پہنتے تھے. مرنے کے بعد کہاں سلا پہن لیتے یار؟ نہیں سمجھے بات. 2 چادریں پہنتے تھے. عربوں میں گرمی بھی ہوتی تھی اور وہی ان کی تہذیب تھی. ایک چادر انہوں نے اوڑھ لیا اور ایک چادر بہتے تو لنگی باندھ لیا. جس شریعت میں اللہ کے رسول کے زمانے میں سلا کپڑے کا رواج ہی نہیں ہے. بہت مشکل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجامہ پہنا ہے. آپ کو معلوم ہے پیجامہ خریدا ہے، اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ خریدا ہوگا تو پہنا بھی ہوگا، لیکن پہننے کی کوئی صراحتاً روایت موجود. میں نہیں کہہ رہا ہوں پیجامہ پہننا ناجائز ہے. جہاں پر بغیر سلا کپڑا کا ایسا رواج ہے، اس کے امتی نے میت کو بھی سلا کپڑا لگا دیا اٹھا کر کے. اچھا وہ مجھے اب نہیں یاد ہے کیسے ہوتا ہے. پہلے جو ہے وہ درزی بھی ایک ہر آدمی کا بندھا ہوتا تھا. مطلب جیسے کتابیں ہمارے ناؤ ہیں، یہ ہمارے درزی ہیں. وہ درزی صاحب کرتے کیا تھے؟ 2 کام کرتے تھے، 3 کام. شادی بیاہ میں کپڑا سلنا نمبر 1، عید بقرعید میں کپڑا سلنا نمبر 2، اور مرنے کے بعد وہ کفنی سلنا. اسی لیے وہ درزی رکھے گئے تھے. اور اس کی بھی مزے کی بات، کیونکہ میرے سامنے خود یہاں گاؤں میں ہوا ہے. وہ جس دھاگے سے سلیں گے وہ دھاگا ریل کا نہیں ہونا چاہیے. وہ دھاگا اسی کفن سے دھاگا کتنا بڑا مسئلہ ہے دوسرا دھاگا نکالنا اس میں سے اور پھر سلنا. اب یہ سب جب کرو گے تو تاخیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تاخیر ہوگی. لہذا کفن اور سلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو جو ہے وہ سنوارتے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں. جب جنازے کے بعد وہ تو زیادہ تر بوڑھے لوگ مرتے ہیں، مرتے سبھی ہیں لیکن زیادہ تر وہ زندگی میں اب میک اپ چھوڑ چکی ہے. کون؟ وہ مرنے والی بیچاری اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، میک اپ کرتی نہیں ہے. آپ مرنے کے وقت اب اس کو میک اپ کرا رہے ہیں، حالانکہ نہ کنگھی ہے، نہ سرما ہے، نہ تیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بعض علاقوں میں تو دیکھا گیا لپسٹک تک لگاتے ہیں. ان کو متاثر کرنا ہے جو آ رہے ہیں منکر نکیر. وہ ایسے نہیں متاثر ہوتے بھائی. تمہاری لپسٹک سے، تمہارے جو ہے پاؤڈر سے نہیں متاثر ہوتے وہ. اچھا اسی طرح مردوں کو کیا کرتے ہیں؟ سرما لگاتے ہیں، صافہ لگاتے ہیں. اچھا وہ زندگی میں کبھی صافہ نہیں پہنے. کون صاحب جن کو آپ صافہ پہنا رہے ہو انہوں نے کبھی زندگی میں صافہ نہیں پہنا. ہو سکتا ہے شادی بیاہ میں دولہا بنے ہو تو پہن لیا ہو، اور باقاعدہ مطلب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ دولہا ہے. لہذا یہ سب بکواس ہماری طرف سے. اسی طریقے سے جب بیوی مر جاتی ہے تو شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ ان کے کان میں بولو کہ ہماری مہر معاف کر دیں. اچھا جب زندہ تھی تب تو بہری تھی، مرتے ہی ان کا اتنا پاور ہائی ہو گیا کہ اب یہ سن رہی ہیں. یعنی سوچنا چاہیے کہ مر گیا بندہ آپ کیسے سنے گا یار تمہاری یہ بات. اسی طریقے سے بچوں سے کہا جائے گا اگر امی کا انتقال ہوا ہے کہ جاؤ اور امی سے دودھ معاف کرا لو. اچھا دودھ جو ہے وہ رب کی جانب سے دیا گیا ہے یا کوئی خرید کے لایا ہے؟ ارے معافی مانگنا تو اللہ سے معافی مانگ کہ میری ماں نے مجھے اتنی محنت سے پالا، آج مر گئی، اللہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجئے. دودھ معاف نہ کرا رہے ہیں. جو دودھ دیا ہے اس سے کوئی معافی کا چکر نہیں ہے، جو مر گیا ہے اس سے دودھ معاف کرایا جا رہا ہے.
اچھا ایک بدھی بھی نہیں کام کرتی. ابراہم لنگن بہت بڑا آدمی امریکہ کا گزرا ہے. اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے نا وہ مذہبی امور میں کسی کو داخل کر دینا. اس نے کہا آپ میتھ سمجھا لے جاؤ، غلط ہے بتا لے جاؤ، کوئی فزکس کا فارمولہ غلط ہے، لیکن اگر تم نے کوئی چیز مذہب کے راستے سے داخل کر دیا تو اس سے تگڑی کوئی چیز نہیں ہے. ایک دم صحیح بات کہی اس نے. اس لیے شیطان کو آئیڈیا ہے، اس لیے ان سب چیزوں کو اس نے کیا کیا، لا کر کے ہمارے دین میں داخل کیا تاکہ اس کو نکالا نہیں جا سکے. اسی طریقے سے جب غسل ہو جاتا ہے، ابھی تو اور باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ، جب غسل ہو جاتا ہے ایک دم کمپلیٹ ہو گیا، دولہا بنا دیا آپ نے ان کو، اب کہتے ہیں اچھا بھائی پورے جتنے رشتے دار ہیں سب لوگ غسل میں شامل ہو جاؤ. اب یہ کون سا غسل ہے یار، ایک ایک لوٹا سب ڈال رہے ہیں پانی پہ پانی. حدیث میں آ رہا ہے کہ پانی ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو وضو کرنے میں احتیاط کرو. یہاں کہتے ہیں اچھا یہ زندہ تھے تو آدھی بالٹی سے نہا لیتے تھے، 7 گھڑے سے نہیں نہا پا رہے ہیں حضرت. اسی طریقے سے قبر میں جب اتارتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک قبر کی میں بیر کی ٹہنی نہیں ڈالی جائے گی تب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور اگر ٹہنی نہیں آئی ہے تو جنازے کو لیٹ کریں گے جب تک ٹہنی نہیں. حالانکہ ٹہنی کیا کرے، ڈالا کیوں گیا تو معلوم ہے آپ کو، جن علاقے میں ایک جانور بجو ہوتا تھا اس کے وہ کانٹے سے گھبراتا تھا اس لیے ڈالا گیا. اب وہاں ٹہنی ڈال رہے ہیں لوگ، لہذا اس کی بھی بے عقل. اسی طریقے سے اب نیا بھی چلا ہے کہ اب تو جب آپ کبھی جائیں کہیں سے کفن افن لانے تو اس میں ایک عہد نامہ بھی لکھا رہتا ہے. کیا عہد نامہ ہے؟ اللہ کو بتانا ہے کہ یہ بہت اچھے آدمی تھے. اللہ تو جانتا نہیں نا نعوذ باللہ، تبھی جب بتاؤ گے تب وہ جانے گا کہ اچھا آدمی مرا ہے. آپ اندازہ کریں جو کہتا ہے کہ میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو چلنے کو جانتا ہوں، جب وہ چلتی ہے تو جو پتھر پر رگڑ بنتی ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. وہ اللہ کا لکھ کر بتانا ہے کہ اللہ یہ بہت اچھا آدمی. تو دو جھوٹے اس میں گواہ کر اس میں دستخط بھی مارتے ہیں، 2 جھوٹے، کیونکہ وہ بھی جھوٹے ہیں زندگی بھر. اللہ کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے سمجھنا یہ سب ہماری ایجاد ہے، اس کی شریعت کی کوئی اصل نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی نہیں تو آگے بات کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.